اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی ہمہ گیر شخصیت کی زندگی پر مبنی آج کی آڈیو کہ جو اتحاد بین المسلمین کے علمبردار اور باطل کے خلاف ایک مضبوط آواز تھے، یعنی قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی یوشا ظفر حیاتی کی تحریر کردہ اس سپانِ عمری میں ہم شہید ملت کی زندگی، ان کی جدوجہد اور ان کے افکار کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں گے اس کے لیے پلے لسٹ بنامے شہید میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ نمبر 3 بیان کریں گے، اور ہم کتاب میں وہ حصہ بیان کر رہے تھے کہ جہاں پر شہید عارف حسینی کی جو تقاریر سے اقتباسات ہیں وہ بیان کیے جا رہے تھے۔ شیعوں کی 5 نشانیاں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دن میں 51 رکعت نماز واجب اور مستحب قضا نہیں کرتا۔ دوسری نشانی شیعہ کی یہ ہے کہ اس نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوتی ہے۔ تیسری نشانی کہ وہ خدا کے حضور شکر کے سجدے کرتا ہے اور اپنا سر خاک پہ رکھتا ہے۔ چوتھی نشانی کہ وہ ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور پانچویں کہ وہ حسین مظلوم کے 40 کے دن زیارت کرتا ہے۔ وجود حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھی شیء من الاشیاء اور ممکن من الممکنات ہے۔ جس طرح دوسری اشیاء اور دوسری ممکنات 2 علتوں کی محتاج ہیں، اسی طرح اسلام کے لیے بھی 2 علتوں اور 2 اسباب کی ضرورت ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور اسلام باقی ہے تو واضح ہے کہ پھر اس اسلام کے باقی رہنے کے لیے بھی ایک علت کی ضرورت ہے اور ایک سبب کی ضرورت، جس کی وجہ سے اسلام باقی ہے، اور اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور فلسفیانہ مسئلہ، وہ یہ کہ علت اور معلول کے درمیان سخنیت یعنی مماثلت ہونی چاہیے، یعنی دونوں ایک ہی سنخ اور ایک ہی قسم کے ہوں۔ اب اسلام کے لیے اگر علت موجودہ ذات بابرکت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اسلام کے باقی رہنے کے لیے بھی ایک ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو عصمت و طہارت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہو۔ وہ ذات کے جو رسول اعظم کے ساتھ طہارت، علم اور دوسرے سارے کمالات میں سوائے نبوت کے مشابہت رکھتی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، جسے خداوند متعال نے آیہ مباہلہ میں نفس رسول اعظم سے تعبیر کیا ہے۔ مدارس کی اہمیت۔ پاکستان میں آپ ان مدارس کو دیکھیں، خدا ان طلباء اور اساتذہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جس قسم کے کمروں میں وہ درس پڑھ رہے ہیں کہ وہاں نہ دریا نہ دیواروں پر کسی قسم کا رنگ و روغن ہے، نہ ان کے لیے دیگر وسائل ہیں، لیکن صرف اور صرف دین کی خاطر کلمہ حق کی سربلندی کے لیے یہ مردان خدا، یہ شاگردان مکتب اہل بیت ایسے بوسیدہ کمروں میں بیٹھ کر درس پڑھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کہ جو حضرت قائم اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے حوالے سے ان بھائیوں پر عائد ہوتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو انجام دیں۔ برادران عزیز، اگر آپ ولی العصر کے سپاہیوں اور ان کے لشکر میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو بخدا آپ ان دینی مدارس کا ساتھ دیں، ان کی آواز میں اپنی آواز ملائیں۔ انہیں جگہوں سے حقانیت کی آواز بلند ہو رہی ہیں، انہی دینی مدارس سے اہل بیت کے مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ان دینی مدارس میں مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اے مسلمان، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ برادران عزیز، ان مدارس کی اہمیت کی طرف آپ توجہ دیں، ان علماء کی آواز میں اپنی آواز کو ملائیں، ان مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ جمہوریہ اسلامی ایران۔ ایران آج صرف اور صرف اسلام کے خاطر مشرق و مغرب سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ ایرانیوں کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین چاہتے ہیں، وہ قرآن کی حکومت چاہتے ہیں، وہ اسلام چاہتے ہیں۔ یہ صرف اسلام دوستی کا صلہ ہے کہ جو ان کے دشمنان اسلام کی طرف سے مل رہا ہے۔ پاکستان بھی چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے، آج مسلمان اسلام چاہتے ہیں کہ اسلام اسی سرزمین پر آ سکتا ہے جب متحد ہو کر شرق و غرب کو اپنی پاک سرزمین سے نکال دیں، خواہ وہ امریکی ہوں یا روسی۔ یہاں صرف وہی اسلام لا سکتا ہے جو صرف اللہ کو سپر طاقت سمجھتا ہو، نہ کہ امریکہ یا روس کو۔ جو افراد امریکہ اور روس سے سہارا لیتے ہیں وہ کبھی اسلام نہیں لا سکتے۔ اگر ایران کے مسلمانوں نے شکست کھائی ہوتی تو ایران کی طرف سے وفود امریکہ جاتے اور ان سے کہتے کہ ہمارے ساتھ تعلق قائم کرو، لیکن جنگ میں امریکہ نے شکست کھائی کہ انہوں نے اپنے نمائندے خفیہ طور پر ایران بھیجے
اور ذلت کے ساتھ منت کی کہ ہمارے ساتھ تعلق قائم کرو۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ ریگن اور بش نے متعدد مواقع پر اس کا اظہار کیا ہے۔ زبانی طور پر وہ نہیں کہتے کہ ایران سپر پاور ہے، لیکن ذہنی طور پر انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ایران ایک سپر طاقت بن گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایران کے انقلاب کا دقیق مطالعہ کریں۔ اس انقلاب اسلامی کی کامیابی کے 3 عظیم ترین عوامل ہیں۔ پہلا عامل رہبری اور قیادت، دوسرا اسلامی نظریہ، تیسرا لوگوں کا اتحاد و اتفاق۔ ایران کے انقلاب کی کامیابی کے یہ 3 اہم ترین اسباب ہیں۔ انہی 3 عوامل کے سبب یہ انقلاب کامیاب ہوا۔ استعمار، اس حساس موقع پر جبکہ ملک عزیز کے ہر گوشے سے ناخوشگوار خبریں موصول ہو رہی ہیں، کبھی مذہب کی آڑ میں اسلامی مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ مسلمان کے خلاف کفر کے فتوے صادر کر کے بے گناہ مسلمانوں کے مقدس خون سے ہولی کھیل رہا ہے، دین کے نام پر ایسے قبیح فعل انجام دیے جا رہے ہیں کہ جن سے سارے مسلمانوں کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، کہیں قومیت کے نام پر آپس میں 2 بھائیوں کو لڑایا جا رہا ہے، بے شمار بچوں کو یتیم، عورتوں کو بے سرپرست اور گھروں کو بے سربراہ کیا جا رہا ہے، لاتعداد املاک کو نظر آتش کر کے ملک کو فقر و فاقے کے پرہول گھڑے میں دھکیلا جا رہا ہے، کہیں سیاست کے نام پر بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا جا رہا ہے، ملک عزیز میں کوئی امریکہ اور کوئی روس جیسی اسلام دشمن طاقتوں کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ کچھ ملک دشمن عناصر وطن عزیز کے تقسیم کرنے کے درپے اور کنفیڈریشن کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ اس عزیز وطن کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں جس کے بنانے میں بر صغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی تھیں۔ یہ سب ملک میں ایک خطرناک بحران کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اس خطرناک بحران کے بھیانک نتائج سے کوئی گروہ یا فرقہ ہی متاثر نہیں ہوگا، بلکہ وطن عزیز کا ہر شخص اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اس سے بالاتر یہ کہ سامراج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی برین واشنگ میں مصروف ہے، زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے ہمارے جوانوں کو اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاقیات سے دور کر کے انہیں فاسد تہذیب کی طرف دھکیل رہا ہے تاکہ قوت ایمان سے انہیں محروم کر دیا جائے۔ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ روشن فکر باضمیر انسان اپنے فرائض، علماء کرام اپنی ذمہ داریاں، اہل قلم، مفکر، دانشور حضرات اپنی مسئولیت اور جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ جن حضرات کے دل شمع ایمان سے منور، ان کی عقل اور فکر قرآنی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد، مخلصانہ تعاون اور مسلمانوں کی صفوں میں وحدت و یکجہتی کی ضرورت ہے۔ برادر مسلمان، انگریزوں نے ہمیں یوں دبا کر رکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی وراثت، ہماری تہذیب، ہماری سب چیزوں کو انہوں نے تباہ کیا، خواہ وہ عرب ممالک کے مسلمان ہوں یا ہندوستان اور پاکستان کے۔ ہمیں انہوں نے ہمارے آباء و اجداد سے، اسلام اور قرآن سے بیگانہ کیا۔ ہمیں یہ علم نہیں کہ ہم کن کے بیٹے ہیں، ہماری رگوں میں کن کا خون جاری ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ ہم ان مسلمانوں کی اولاد ہیں جنہوں نے خالی ہاتھ قیصر و کسریٰ جیسی مضبوط بادشاہتوں کو نابود کیا، پرچم اسلام دنیا کے 1/4 حصے پہ لہرا دیا، اگر ہم یہ احساس کر لیں کہ ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہے تو پھر نہ ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ رہ جائے گا، نہ فلسطین کا، اور نہ ہی پھر ہمارے اپنے ملک میں امریکی اور روسی استعمار ہمارا استحصال کر سکتا ہے۔ برادر مسلمان، امریکہ اور روس کے درمیان نظریاتی طور پر مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے، لیکن آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بیداری آ گئی ہے، اسلامی انقلاب کی لہریں ہر جگہ پھیل رہی ہیں، تو امریکہ، روس جن کے درمیان نظریاتی طور پر مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے، وہ مسلمانوں کی نابودی کے لیے، اسلامی انقلاب کی ناکامی کے لیے جنیوا میں ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں۔ تو اے عزیز مسلمانوں، پس آپ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، بیضا اسلام و قرآن کی حفاظت کی خاطر کیا ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ کو اسلام اور قرآن عزیز ہیں تو پھر آج وقت ہے بیضا اسلام کی خاطر ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اگر آج دشمنان اسلام اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جب تک ہم مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ڈالیں، سنی شیعہ یا دوسری قسم کے جھگڑے ان میں پیدا نہ کریں، قومیت کے تعصبات ان کے درمیان پیدا نہ کریں، اس وقت تک ہم اسلامی ممالک پر
کہ جو قدرتی خزانوں سے مالا مال ہیں قبضہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اجازت ہے، چاہے وہ ہندوستان اور کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں، یا افریقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا افغانستان یا فلسطین کے رہنے والے ہوں، اسلام نے سب کو یہ حق دیا ہے کہ وہ حرمین شریفین میں آ کر بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنی مظلومیت کی آواز بلند کریں، اسی لیے کہ وہ امن کی جگہ، لیکن اسلام میں تحریف کرنے والے مسلمانوں سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں مرد آباد امریکہ کے نعرے لگانے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ پاکستان اور ثقافتی مسائل۔ اس وقت ملک میں ثقافت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوریا، کبھی چین، کبھی کسی ملک سے ثقافت کے نام پر طائفوں کو بلا کر ایک اسلامی ممالک میں اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اے مسلمان، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ عریانیت، فحاشی، گناہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پیروان حسین سمجھتے ہیں تو حسین نے تو اعلان کیا تھا کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی منع کرنے والا نہیں؟ میں نے یہ ارادہ کیا معروف نہیں کرتے، کیوں ہم اور آپ نے نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے؟ سامراج، امریکی، روسی استعمار پاکستان کو اپنے لیے سیاسی میدان سمجھ کر یہاں گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں۔ ہم اس نظام کو کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ جس نظام میں سپر طاقتوں کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہو، جس نظام میں مغربی قوانین ہم پر مسلط ہوں، جس نظام میں مغربی تہذیب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسکولوں میں غرض ہر جگہ روز بروز بڑھ رہی ہو، تو ہم نے یہ احساس کیا کہ ہم جتنی بھی جدوجہد کریں، انفرادی طور پر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن اگر یہ غلط اور فاسد نظام ہم پر مسلط ہے تو ہم اپنی جدوجہد میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر شعبہ حیات پر، چاہے وہ فوجی شعبہ ہو یا اقتصادی مسئلہ، سیاسی میدان ہو یا دوسری جگہ ہوں، کیا سب پر آج امریکہ کا کنٹرول ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ آج امریکی آزادی کے ساتھ پاکستان میں آتے جاتے ہیں جیسے پاکستان امریکہ کی ریاست ہو، یہاں تک کہ ان کے سفیر یہاں پر ایسے بیانات دیتے ہیں، ان کی کانگریس سے آئے ہوئے نمائندے یہاں سے جا کر ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ان سے ہمارا استقلال مجروح ہوتا ہے، ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس سے بدتر یہ کہ ہمارے ملک کا ایک ذمہ دار فرد بھی بلا جھجک کہہ دیتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ہوائی اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ہم امریکیوں سے کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان کا کوئی ہوائی اڈا اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف استعمال کیا تو پاکستان کے مسلمان امریکہ کو یہاں پر آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ برادران عزیز، اسلام ہے کہ جس نے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف بیدار کیا، یہ اسلام ہی ہے جس نے سوشلزم کے غلط اور جھوٹے دعووں کو اشکار کیا۔ آج اسلام نے کریملن اور وائٹ ہاؤس کے محلات کو لرزہ برندام کر دیا ہے۔ یہ افغانستان میں جو کچھ ہوا، جو مجاہدین کے جہاد کا نتیجہ ہے، اللہ اکبر کے نعروں کے سائے میں ہے۔ وہ روس کی کل تک اگر کوئی اس کے ساتھ افغانستان کے مسئلے پر بات کرتا تھا تو وہ ناراض ہوتا تھا، اور آج وہی روس مجبور ہے کہ افغانستان سے چلا جائے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ اگر ایران کے مسلمانوں نے روس اور امریکہ دونوں کو چیلنج کیا ہے تو ایمان کی قوت کے ذریعے۔ اگر امریکہ کو خلیج فارس میں شکست ملی ہے اور ذلت کے ساتھ اپنے اور نیٹو کے بیڑے وہ خلیج سے باہر نکال رہا ہے تو یہ سب اسلامی قوت کے نتیجے میں ہے۔ اگر لبنانیوں نے اپنی سرزمین کو آزاد کروایا ہے تو اللہ اکبر۔ آج اگر فلسطین کے اندر انقلاب اٹھا ہے تو وہ اسلام کے نام پر ہے۔ وہاں کے مرد، ان کے بچے اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے مرد و زن اور ان کے بچے اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ صرف اسلام کے نام پر ہے۔ برادران عزیز، یہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ میں وہی بات بھی عرض کروں گا کہ جو حضرت امام خمینی نے کہی تھی کہ اگر مسلمان مشکلات پر استقامت کریں تو پھر ان کے مقابلے میں نہ روس کچھ ہے اور نہ امریکہ کچھ ہے، کیونکہ ان کی مثال کتوں کی مانند ہے۔ جب کتا انسان پر حملہ کرتا ہے تو انسان اس سے بھاگتا ہے تو کتا بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو کاٹ لیتا ہے۔ اگر انسان اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور پتھر اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو وہ کتا یا تو وہیں کھڑا ہو جاتا ہے یا پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ آج امریکہ روس کی مثال یہی ہے۔ ایران کے مسلمانوں نے مسلسل 5 سال استقامت دکھائی، ان طاغوتی طاقتوں نے ان کے خلاف ہر قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن امریکہ کو بھی آخر میں شکست تسلیم کرنا پڑی اور روس کو بھی۔ اسی افغانستان کے اندر مجاہدین نے مسلسل تکالیف برداشت کی، 1 ملین سے زائد افراد کا نذرانہ پیش کیا، آخرکار روس کو ذلت کے ساتھ افغانستان اسلامی سے نکلنا پڑا۔
برادران عزیز، بخدا جس قدر اسلام کی طرف مسلمانوں کی توجہ بڑھ رہی ہے، اس قدر امریکہ اور روس اسلام سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شدت اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ ان طاغوتی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ یہ جو آپ کے مسائل ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس میں ہم واضح طور پر امریکہ کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بیرونی ہاتھ ہے۔ ہماری حکومت نے امریکہ کے اشارے پر جنیوا مذاکرات میں شرکت کر کے فاش غلطی کی، لیکن اب ہم حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ غلطی کے اوپر غلطی نہ کرے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ امریکہ کو مراعات دینے کے لیے، روس کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان ذلیل و خوار ہو جائے۔ ہم اس حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستانی ملت کو ذلیل و خوار کرے۔ پاکستان کی عوام مسلمان ہیں۔ خدا نے مسلمانوں کو عظیم خلق کیا ہے۔ اگر ہم گہرائی میں نہ بھی جائیں تو یہ ادنا تأمل یہ واضح ہو جائے کہ ہمارے ملکی حالات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ امریکہ ہے۔ یہ امریکہ بڑا شیطان ہے۔ یہ امریکہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے حالات اس حد تک پہنچ گئے۔ یہ امریکہ ہی ہے کہ جو ہمیں کبھی فرقہ واریت کے نام پر لڑوا رہا ہے، کبھی قومیت کے نام سے آپس میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے، کبھی سیاست کے میدان میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم امریکی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے، جب تک ہم اسلام اور خدا کے سائے میں پناہ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہمارے مسائل میں اضافہ ہی ہوگا اور ہرگز کمی نہیں ہوگی۔ برادران عزیز، آج عالم اسلام کے مسائل آپس میں مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو مسائل ہیں یہ عالم اسلام کے دوسرے مسائل سے جدا نہیں ہیں۔ اگر ہم نے عالم اسلام کے دوسرے مسائل کی طرف توجہ نہ دی تو ان کے اثرات ہمارے اوپر ضرور پڑیں گے، چاہے اس کی شکل جو بھی ہو۔ لہٰذا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتی ہے کہ ہمیں عالم اسلام سے الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے۔ افغانستان کا مسئلہ ہو یا ایران عراق جنگ ہو یا ہندوستان کی مظلوم مسلمانوں کا مسئلہ ہو، ان مسائل کو ایک دوسرے سے جدا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار عزاداری سید الشہداء اور اسے افضل ترین عبادت اور شاعر اللہ سمجھتے ہیں۔ اگر حکومت عزاداری کے سلسلے میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے، بعض مقامات پر خود حکومت اپنے مفادات کی خاطر فسادات کروا کر ہمارے بے گناہ بھائیوں کو ان میں ملوث کر کے ان کو پکڑ کر جیل میں بند کرتی ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کرتی ہے، تو خواہ وہ خیرپور ٹامی والی کے مومنین ہوں یا اٹک کے مومنین ہوں یا پاکستان میں کسی اور جگہ سے ان کا تعلق ہو، ان سب کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ایک دن اگر عزاداران سید الشہداء کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس کے سنگین نتائج رونما ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ استعمار اور استعماری ایجنٹ ہمارے نوجوانوں کو اپنے لیے سب سے زیادہ خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرنے کے لیے ان کو غلط قسم کے کیسوں میں ملوث کر کے ان پر مقدمات درج کر کے انہیں جیلوں میں بند کر رہے ہیں۔ خواہ وہ کراچی کے مظلوم ساتھی ہوں کہ جہاں نوجوانوں کو بے بنیاد اور من گھڑت کیس میں ملوث کیا گیا، اسی طرح کوئٹہ میں ISO کے جوانوں کو 1 سال سے زائد عرصہ ہوا ہے کہ وہ پابند سلاسل ہیں۔ ہم حکومت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ حق کی خاطر ہمیں ہر مصیبت، ہر مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہمارے جوانوں کو اس قسم کے مقدمات میں ملوث کر کے ان کو میدان سے نکال دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہمارے جوان آپ کے ان حربوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ جو لوگ امام خمینی کی بدگوئی کرتے ہیں، جو لوگ قرآن اور سنت کے فرزندوں اور عزاداران سید الشہداء کے خلاف بدگوئی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ ناکام اور شکست خوردہ ہیں، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں۔ جب ان کے پاس قوم کو دینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے تو وہ اپنی زبان سے غلیظ کلمات ہی ادا کریں گے۔ ہمیں ان کی حالت پر رحم آتا ہے، بخدا ہمیں ان کی حالت پر رحم آتا ہے۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں حقائق کو درک کرنے کی فہم و فراست عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں مسئلہ شیعہ اور کفر کا نہیں ہے، نہ ہی مسئلہ سنی اور کفر کا ہے۔ آج مسئلہ اسلام۔ ایسے حالات میں وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جن کا پورا فائدہ امریکہ اور روس کو ہوتا ہے۔ بخدا اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر وقتی طور پر ہم تقسیم بھی ہو جائیں لیکن پھر بھی مقصد کے حوالے سے ہم ایک ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قسم بخدا ہمارے درمیان عقائد کا کوئی اختلاف نہیں، سب یا علی کہنے والے ہیں، سب یا حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، سب کے سب فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں۔ بس اختلاف کس بات کا ہے؟
کوئی اختلاف نہیں ہے، خدا کا وعدہ برحق ہے کہ اگر تم خدا کے دین کی نصرت کے لیے قیام کرو تو خداوند متعال بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں میں ثبات پیدا کرے گا۔ برادران عزیز، وہ لوگ اسلامی قوانین کے نفاذ کا اعلان کر سکتے ہیں کہ جو خود ان قوانین پر عمل کرتے ہوں، نہ کہ صرف زبان کی حد تک بلکہ ان کی عملی زندگی میں بھی اسلام موجود ہو۔ چند دن پہلے آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ جب باہر سے طوائفوں کا ایک وفد انہوں نے رقص کیا تھا اور اس نے بیٹھ کر اس کا رقص دیکھا اور اس جگہ بیٹھ کر ان کو آفرین کہا، ان سے ہاتھ ملائے۔ آیا یہ شخص کہ جو اسلامی اقدار کا یوں مذاق اڑاتا ہے، آیا یہ شخص آرڈیننس کے نفاذ کا حقدار ہے؟ برادران عزیز، پرسوں میں نے اس کی تقریر سنی۔ اس نے کہا کہ مسلمان دو قسم کے ہیں، ایک انتہا پسند اور ایک میانہ رو۔ یہ ٹھیک نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا صحیح مسلمانوں کے دشمنان کر رہے ہیں، ان کے خلاف یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان ایک ہے لیکن اسلام ضرور دو ہے۔ ایک اسلام، اسلام محمدی، اسلام حقیقی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا اسلام امریکی اسلام ہے، حکمرانوں کا اسلام، ایسا اسلام کہ جس پر امریکہ اور روس اعتراض نہ کریں۔ ان دونوں میں یہ فرق کہ اسلام محمدی میں مومن پر کسی کافر کی بالادستی کی خدا نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی امریکہ اور روس کی بالادستی کو تسلیم کرے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اسلام امریکی اسلام ہے، حکمرانوں کا اسلام ہے، نہ کہ قرآن کا اسلام۔ شریعت آرڈیننس۔ برادران عزیز، موجودہ حکومت جنرل صاحب نے جو شریعت آرڈیننس کے نفاذ کا اعلان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کے لیے مخلص نہیں۔ یہ شخص اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے۔ اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری خارجہ اور داخلی پالیسیوں کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہوگی، تو پھر انہیں امریکہ اور روس کو چھوڑنا ہوگا، بلکہ اسلامی ممالک کے ساتھ روابط بڑھانے ہوں گے۔ آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت نے شریعت آرڈیننس کا نفاذ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے کیا ہے۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہماری ہر چیز پر سامراج کا قبضہ ہے۔ عزیزان من، ہم اگر زندہ ہو جائیں، ہمارے پیکر حرکت میں آ جائیں، تو پھر ہم سوشلزم پر تکیہ کر لیں۔ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ سوشلزم ہمیں امریکہ کی غلامی سے نجات دے گا، سوشلزم سے ہماری اقتصادی حالت درست ہو جائے گی، تو پھر ہمیں ان عرب شیوخ سے عبرت لینی چاہیے جنہوں نے واشنگٹن کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ پھر بھی آج امریکہ نے عرب ممالک کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ ان ذلتوں سے رہائی حاصل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مستقل ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، تو خدا کی قسم اسلام کے علاوہ آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ عجیب ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا اقتدار خطرے میں ہے، تو پھر اسلامی حکومت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا اقتدار مضبوط ہو گیا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے حکومت منتخب کی تھی، اس مقصد میں ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ جب حکومت بنائی گئی تو کچھ دن بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، میرے خیال میں آج سے 3 یا 3.5 سال پہلے، ایک انٹرویو میں، کہ ہم اسلامی نظام کے لانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ لیکن آج اس نے اپنے تخت و تاج کے لیے خطرہ محسوس کیا جب دیکھا کہ میرے پاس اور کوئی پروگرام نہیں ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں، تو پھر اس نے وہی حربہ استعمال کیا کہ جو 1978 میں کیا تھا، کہ ہم پاکستان میں اسلامائزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر میں علماء کی خدمت میں یہ عرض کروں، سنی علماء ہوں یا شیعہ علماء، اے علماء اسلام، یہ تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج آپ کے ہوتے ہوئے اسلام کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ جب روس کے ثقافتی طائفے آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، ان سے ہاتھ ملاتا ہے۔ جب اس کی شخصی زندگی میں اسلام نہیں، جب اس کے گھر میں اسلام نہیں، تو وہ شخص پورے ملک میں کس طرح اسلام نافذ کر سکتا ہے؟ پاکستانی عوام، پاکستان کے باشرف اور غیور عوام کے جو حقیقی معنوں میں ایک انقلابی ملت ہیں، اسلامی اقدار کے پابند ہیں، جن سے ہمارا بہت قدیمی، گہرا، انقلابی، ایمانی اور ثقافتی رشتہ ہے۔ عقل معیار بندگی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جزیرے میں ایک عابد رہتا تھا۔ اس جزیرے سے ایک فرشتے کا گزر، اس نے دیکھا کہ اس شخص کی عبادت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا کتنا مقام ہوگا۔ تو خداوند متعال نے اس فرشتے پر حقیقت کو روشن کرنے کے لیے اس کو انسان کے لباس میں عابد کے پاس بھیج دیا۔ وہ آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، آپ جیسی بندگی عبادت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے توفیق دے دی ہے، لیکن دیکھو مثلاً یہ کتنی اچھی گھاس ہے، کیسا اچھا جزیرہ ہے۔
خدا کا کوئی حیوان ہوتا تو یہ گھاس ضائع نہ ہو جاتی۔ اب جناب عالی اس فرشتے نے اس عابد کی بات سنی تو اس کو پتا چلا کہ اس بندے کا خدا کے پاس کیا مقام ہے۔ اسلام میں بھی معیار عقل کو قرار دیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مختار کر دیا گیا کہ یا تم عقل لے لو یا حیا لے لو یا دین لے لو، تو انہوں نے جب عقل کو لیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے دین اور حیا سے خطاب کیا کہ تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم خدا کی طرف سے مامور ہیں کہ جہاں عقل ہو وہاں ہم بھی ہوں گے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ آج کی دنیا میں خواہ اس کا نام ریگن ہو یا گوربا چوف ہو یا صدام ہو یا کوئی اور جنرل ہو، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کتنے کتنے منصوبے بناتے ہیں، مظلوموں کا خون بہاتے ہیں۔ اگر صدام لاکھوں مسلمانوں کا خون بہائے صرف اس لیے کہ وہ خلیج فارس کا پولیس مین بن جائے، عرب ممالک میں سب سے بڑا رہے، یہ عقل و دانائی نہیں۔ عاقل اور دانا وہ ہے کہ جو آخرت کو دنیا پر فدا نہ کرے بلکہ دنیا کو آخرت پر فدا کر دے۔ جو شخص اقتدار، مال، دولت، دنیا کی خاطر اپنے دین کو قربان کر دے گا اس کو ہم عاقل نہیں کہہ سکتے۔ عاقل تو وہ ہوگا کہ جو دنیا کو دین پر فدا کر دے۔ صحیح معنوں میں عاقل حر تھے کیونکہ وہ ایک لشکر کے کمانڈر تھے، لوگوں میں ان کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ جب روز عاشورہ لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو مہاجر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کی حالت سے پریشانی عیاں ہے، وہ مضطرب ہے۔ میں نے اسے پوچھا اے حر تم اس قدر کیوں پریشان ہو؟ حر نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ آج میں اپنے آپ کو بہشت اور جنت کے درمیان حالت کشمکش میں دیکھ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں کبھی بھی جہنم کو بہشت اور آخرت پر مقدم نہیں کروں گا۔ صحیح معنوں میں عاقل وہ تھے جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت اور ان کے قدموں میں شہادت کو قبول کیا۔ انسان یہ تصور کرتا تھا کہ سائنس اور علوم میں ترقی کی وجہ سے اس کی مشکلات کم ہو جائیں گی، لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب جبکہ پرانی تہذیب انسانی معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے، اس کی جگہ علم و سائنس اور جدید تمدن لے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری مشکلات کم ہو جائیں، لیکن اب ہماری یہ امیدیں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے کہ علم، سائنس اور تمدن کے آنے کی وجہ سے ہماری تمام مشکلات میں، اب چاہے وہ اخلاقی ہوں، اقتصادی ہوں یا اجتماعی ہوں، روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم صدر اسلام کے مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ جب وہ مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، جہل، فواحش، بربریت میں غرق تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کس چیز نے انہیں ان مشکلات میں نجات دلائی؟ اگر اسی نسخے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ کہ جس طرح سے ان لوگوں سے جہالت اور بربریت ختم ہو گئی تھی اور وہ شریف اور فضیلت انسان بن گئے تھے اور وہ سب بھائیوں کی طرح شرافت سے زندگی گزارنے لگے تھے، شاید وہی شرافت، وہی عظمت، وہی فضیلت ہمیں بھی میسر آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ مسلمانوں کو درپیش آئندہ مشکلات کا علم تھا، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ مصائب، مشکلات، فتنوں میں پھنس جاؤ تو ہرگز نہ گھبراؤ بلکہ قرآن کی طرف رجوع کرو کہ جو کلام خدا ہے، جس کے بارے میں خود خدا فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، اے رسول ہم نے اس کتاب کو اس لیے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر نور اور علم کی طرف ہدایت فرمائیں۔ فتنہ، یہ قومیت ایک فتنہ ہے کہ جو آج کل پاکستان میں زوروں پر ہے۔ اگر یہ فتنہ جاری رہا تو معلوم نہیں کہ کل پاکستان اور یہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ قومیت کے یہ نعرے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے خطرناک ہیں۔ اسی طرح ڈیموکریسی اور جمہوریت فتنہ من الفتنہ، یعنی یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح فیشن ایک فتنہ من الفتنہ ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں ہماری بہنوں میں شروع ہو گیا ہے، یہ نہ جانے ہماری بہنوں اور بچیوں کو کہاں لے جائے گا۔ اسی طرح ہماری دیگر مشکلات، مسائل، ان سب فتنوں اور مصیبتوں سے نجات کا واحد حل قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم نے اگر مغرب اور مشرق کی طرف رجوع کیا کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں تو یہ انہیں اور زیادہ پیچیدہ کر دیں گے۔ عظمت قرآن، آپ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن کتنا عظیم ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل ہو جاتا ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل قرار پاتی ہے۔ اسی طرح صدر اسلام کے مسلمانوں نے قرآن کی طرف توجہ کر کے اس پر عمل کر کے مشکلات سے چھٹکارا حاصل کیا، عزت و سربلندی تک پہنچ گئے، قرآن کی حاکمیت بالادستی کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ان کی مشکلات حل ہو گئی ہیں،
ٹھیک ہے کہ جنگ کی مشکلات کا انہیں سامنا ہے، لیکن یہ ایسی مشکلات ہیں کہ جنہیں وہ آسانی سے برداشت کر رہے ہیں۔ آج اس کرۂ زمین پر کون سی مملکت ہے کہ جس نے بیک وقت دو طاغوتی طاقتوں کو چیلنج کیا ہو؟ صرف اور صرف یہ ایرانی مسلمان ہیں کہ جو قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور قرآن کے سائے میں پناہ لے کر ان طاغوتی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ جہاں ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اطرت کا بھی ذکر ہو، اور اطرت میں بھی خصوصاً وہ ہستی کہ جس کے ساتھ یہ ایام منسوب اور متعلق ہیں، یعنی مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام، حیدر کرار، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر۔ وہ فرماتے ہیں تمہاری تمام مشکلات اور دردوں کی دوا قرآن مجید ہے۔ یہی قرآن ہے جو تمہارے دردوں کی دوا ہے، یہی قرآن ہے جو تمہاری درمیان نظم قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو زمین سے اگایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، تم قرآن کی جس آیت کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ کب نازل ہوئی، رات کے وقت یا دن کے وقت، سفر میں یا حضر میں، پہاڑ میں یا صحرا میں، کس کی شان میں نازل ہوئی، مومن کی شان میں یا منافق کے بارے میں، اس آیت سے خدا کی مراد کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم پیٹ کی خاطر انگریزی کی تعلیم حاصل کرتے ہو، اگر تم صرف جسم پر عقیدہ رکھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے تو جہاں پر انگریزی تمہارا موت کے بعد ماورائے طبیعت مشکلات میں ہمارا شافع بن سکتا ہے۔ اسی طرح مولا ایک اور جگہ فرماتے ہیں جان لو کہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ایسا ہادی ہے کہ جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، اور ایسی بات کرنے والا ہے کہ جس کی باتوں میں ہرگز جھوٹ نہیں۔ اگر کوئی اسے اپنا رہبر اور پیشوا بنا لے تو قرآن اس شخص میں کچھ اضافہ اور کمی کرتا ہے، یعنی اس کی ہدایت میں اضافہ جبکہ اس کی گمراہی کو کم کرتا ہے۔ جب ہم علی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری قرآن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی اور قرآن ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے قرآن بھی حجت ہے اور علی بھی حجت خدا ہے۔ قرآن کی پیروی بھی واجب ہے اور علی کی پیروی بھی واجب ہے۔ قرآن بھی معصوم ہے اور علی بھی معصوم ہے۔ علی علیہ السلام اپنی آخری وصیت میں بھی ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ حقیقی زندگی کہاں، یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی کہ جن سے ہم روحانی زندگی حاصل ہو، ہمارے مرے ہوئے دل زندہ ہوں؟ یہ دینی مدارس، امام بارگاہ، مساجد ہیں کہ جہاں سے آپ کو آیات قرآن، احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے درس دیا جاتا ہے، زندگی کے اصول بتائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کن اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں زندگی گزارنی ہے، تمہاری منزل مقصود کیا ہے، من این کہاں سے آئے ہو، الا این کہاں جا رہے ہو، وفی این اور اب کہاں ٹھہرے ہوئے ہو، اور یہاں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ برادران اسلامی، اگر ہمیں دینی مدارس، مجالس حسینی اور اللہ کے گھر سے زندگی حاصل ہوتی ہے تو پھر ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں ان کو آباد رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں مانوی اور روحانی فائدہ اٹھانا ہے تو ایسے دینی مراکز و مجالس میں جانا ہوگا کہ جہاں آیات قرآن، احادیث نبوی اور احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام سنائی جائیں، جہاں سے قال اللہ، قال رسول، قال الباقر و قال صادق علیہ السلام کی آوازیں ہر وقت بلند ہوں۔ فقہ جعفریہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً ہمارے دل زندہ ہو جائیں تو ہمیں فقہ جعفریہ کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم خود فقہ جعفریہ پر عمل کر لیں تو ہمارے سوئے ہوئے ضمیر بیدار ہو جائیں گے، ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، ہمارے جمود میں حرکت آ جائے گی، یقیناً پھر ہم اپنے دنیاوی مسائل سے بھی آسانی سے نمٹ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سعادت مند ہو جائیں گے۔ فقہ جعفریہ کا وسیع مفہوم ہے کہ جو صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، عبادات کے علاوہ معاملات، حدود، تعزیرات، تجارت، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور حقوق العباد، یہ سب فقہ جعفریہ میں موجود ہے۔ بنی امیہ کے دور میں شیعوں پر کس قدر مظالم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے کس طرح تشیع کے گوہر گراں بہا کو محفوظ رکھا۔ بنی عباس کے دور میں کس قدر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر کیسے وہ ان مظالم سے سرخرو نکلے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لیے کیا کیا خطرات ہیں، ہمیں کس طرح گوہر تشیع کی حفاظت کرنی ہے۔
سرگ گوہر تشیع کی حفاظت ہی نہیں بلکہ اس سے بالا تر توحید اور نبوت کی حفاظت بھی ہمارے اور آپ کے فرائض میں سے ہے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف، آپ کے دوست یا آپ کے سیاسی لیڈر کے خلاف کچھ کہے تو آپ بہت ناراض ہوتے ہیں، پریس ریلیز کر دیتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کرے تو آپ کو احساس تک نہ ہو۔ یہ تشیع نہیں۔ تشیع میں جہاں امامت کے مسئلے کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں توحید، نبوت اور معاد غرض کے اسلام کے ان سب بنیادی مسائل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس زمانے کے شیعوں کی کچھ صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے پیٹ اندر دھس جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، شب بیداری کی وجہ سے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے اور ان کے چہروں پر خاشعین کی علامات ہیں۔ آقای عزیز امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ خوف خدا سے ہمیشہ روتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قطرہ خدا کے نزدیک قیمتی اور محبوب نہیں مگر وہ قطرہ کہ جو اس انسان کی آنکھ سے رات کی تاریکی میں گرتا ہے کہ جو خدا کے خوف سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ اس آنسو بہانے سے اس کا مقصد خدا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ ہمارے جوان، ہماری بہنیں، ہمارے بوڑھے، غرض وہ سب لوگ کہ جو فقہ جعفریہ سے مربوط ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فقہ جعفریہ سے کاملاً آگاہ ہوں، اس پر عمل بھی کریں۔ صدر اسلام کے مسلمانوں اور ہمارے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان رکھتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، جبکہ ہم صرف زبانی باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ زندگی میں کامیاب اور سرفراز تھے اور ہم ناکام اور بدبخت۔ فقہ جعفریہ میں ہمسائے کے حقوق، فقیروں کے حقوق، غیر مسلموں اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب موجود ہے۔ ہمیں ان سب پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کو شیعہ اور مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے مسائل سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج واقعاً ایسے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ یقیناً ایسی صورت میں تو اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ اس میں ہم اور آپ سب کا ہاتھ ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ ہم تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہو گئے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر ہم ملکی حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہیں کہ ہم تو اپنے امام بارگاہ، مسجد، مدرسے اور گھر کے اندر محفوظ ہیں، اول تو آپ محفوظ ہی نہیں، فرض کیا کہ محفوظ ہوں بھی تو کیا کام کی خاطر بازار نہیں جائیں گے؟ کیا اسکول، یونیورسٹی اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے؟ دوسرے اداروں میں آپ اپنے دوستوں بھائیوں سے نہیں ملیں گے؟ بس اگر یہ سارے ادارے خراب اور فاسد ہو جائیں تو کیا آپ بچ سکیں گے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عیاشی، فحاشی اور دوسری برائیاں کہ جو معاشرے میں عام ہو رہی ہیں ان کے خلاف کام کریں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ممبر ہے تو ممبر کے ذریعے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے قلم کے ساتھ، غرض جس کے پاس جو ذریعہ ہے وہ اس ذریعے سے اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نفوس کا خود حساب کتاب اور وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا وزن کر لیں، ہم کیا ہیں، کہاں ہیں۔ ہمیں فقہ جعفریہ کے اور ملت جعفریہ کے وقار کی خاطر ذاتیات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں فقط ملت جعفریہ کے وقار کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنی جھوٹی شخصیت کو ختم کریں۔ وسیع تر مفاد کی خاطر ہمیں آپس کی کدورتیں، رنجشیں ختم کر دینی چاہیے۔ سب کے سب متحد ہو کر سیسا پہ لائی ہوئی دیوار بنے، اگر تو سب کے سب یک آواز ہو جائیں تو کوئی وہ نہیں کہ ہم اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں، خواہ وہ مقاصد فقہ جعفریہ سے مربوط ہوں، عزاداری کا مسئلہ ہو یا دوسرے حقوق ہوں، ہم یہ سب آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عید غدیر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں اور اپنے بعد کے لیے انتظامیہ اور عدلیہ کا کوئی انتظام نہ کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ناقص ہے۔ چنانچہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ حکومت علی کی پیروی کریں اور اگر آپس میں کوئی نزاع ہو تو علی کی طرف رجوع کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہمارے لیے عید غدیر کا منانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں علی اور مکتب تشیع کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ ہم اس بات پر افتخار کرتے ہیں کہ ہم اس علی کے مکتب کے شاگرد ہیں جس کی ولایت کا غدیر خم کے مقام پر اعلان ہوا۔ ہمیں چاہیے اس دن کو عظیم الشان طریقے سے منائیں، غدیر کا تذکرہ کریں، غدیر کا قصہ بیان کریں،
اس قصے کی کتنی اہمیت ہے، کتنے اصحاب نے اسے نقل کیا، یہ سب بیان کریں اور ان پر بحث کریں تاکہ غدیر کا دن زندہ رہے اور اس کی نورانیت کم نہ ہونے پائے۔ دو نظاموں کا ٹکراؤ۔ دو نظاموں کے ٹکراؤ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف نظام قرآن، نظام مصطفی، نظام مرتضوی ہے، اور دوسری طرف کفر ہے، مادی کمیونسٹ نظام۔ ایران کا کیا مسئلہ ہے؟ ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی موجودگی میں ہم رسول علی اور قرآن کی رہبری کے علاوہ کسی اور کی رہبری کو نہیں مانتے۔ اس زمانے میں ظاہری خلافت ملی تو آپ کا وہ چند سالہ دور جب جنگوں میں گزرا، کبھی جنگ جمل، کبھی جنگ صفین، کبھی جنگ نہروان میں مصروف رہے، آخری وقت تک آپ انہی چیزوں میں مصروف رہے اور عملی طور پر مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کر سکے۔ آج ایران کی اسلامی سرزمین پر علی کے ایک نواسے، آئمہ کے نائب، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے کہ جب ان کی رہبری اور تعلیمات زندہ کرنے کے لیے، ان کے نظام کو اجرا کرنے کے لیے آواز اٹھائی تو ایک طرف سے امریکہ اور دوسری طرف سے روس نے آپ کے لیے بہت سی اندرونی اور بیرونی مشکلات اور مصائب کھڑے کر دیے۔ شیعوں کی صفات اپنے آپ میں پیدا کرو۔ جب ہمارا کردار اور عمل شیعت کے مطابق نہیں ہوگا، جب ہمارا عمل اسلام اور قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، تو پھر میں 1000 بار اپنے نام کے ساتھ شیعان علی ابن ابی طالب، مسلمان اور پیرو قرآن لکھوں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام ایک حقیقت ہے، شیعت ایک حقیقت ہے، صرف نام اور دعویٰ نہیں۔ وہ شخص جس نے دنیا کی حقیقت جان لی تو پھر دنیا اسے اپنی طرف کبھی نہیں کھینچ سکتی اور نہ ہی اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ پھر وہ دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے، دنیا کو طلاق دے دیتا ہے۔ ہم اور آپ کے جو اس کی حقیقت نہیں سمجھتے، یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ نمرود، فرعون کے دبدبے ختم ہو گئے، ان سے بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن دنیا نے ان میں سے کسی سے وفا نہیں کی، تو ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ بہترین سرمایہ کیا ہے؟ جوانی ہے۔ اے جوانان عزیز، جوانی گزر گئی، داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ پہلے داڑھی نہیں تھی، پھر چہرے پر داڑھی آ گئی، داڑھی کالی تھی، پھر آہستہ آہستہ سفید ہو گئی۔ بہترین سرمایہ تمہاری زندگی ہے کہ جو گزر رہی ہے، لیکن یہ عمر جو گزر گئی اسے ہم نے کیا حاصل کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تب بیدار ہوں گے جب مر جائیں گے۔ لوگ جب مر جاتے ہیں انہیں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں برزخ کی طرف، پل صراط، قیامت کی طرف، اس وقت انہیں پتہ چلے گا، اے وائے، میں نے وہ سوچا بھی نہ تھا کہ اتنے خطرناک مراحل میرے سامنے آئیں گے، ایسی مشکلات مجھے درپیش ہوں گی۔ آغا یہ عزیز، آپ کے لیے ابھی فرصت باقی ہے، آپ جوان ہیں، آپ کی عمر ابھی باقی ہے، جب تک کہ موت کا وقت نہیں آتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سید ہوں یا غیر سید، کرم کا مومن ہو یا بنگش کا یا کسی اور جگہ کے مومنین ہو، ان سب میں ایک قدر مشترک ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ولایت اہل بیت، ماتم خانے، امام بارگاہ۔ جب آپ اس مقدس جگہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب ہی ایک جگہ پر مل کر بیٹھتے ہیں، آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس پر کہ ہم سب ایک ہی فکر والے ہیں، ہم سب کا ایک ہی مشن ہے۔ وہ لوگ کہ جو اہل فکر ہیں، اہل دانش ہیں، اہل منطق ہیں، دلیل و استدلال سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو دلیل و برہان کے ذریعے قائل کریں۔ دین مبین اسلام حق ہے، اور وہ لوگ کہ جو فکری لحاظ سے پسماندہ ہیں، استدلال اور برہان کو سمجھ نہیں سکتے، ان سے جب آپ بحث کریں تو انہیں کوئی اچھی قسم کی حکایت یا کوئی ایسا قصہ سنائیں کہ جس میں نصیحت ہو، یا انہیں موجودہ حالات کی طرف متوجہ کر کے خدا کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ مگر وہ لوگ کہ جو حقیقت میں دشمن ہیں، بغیر مجادلہ اور بحث اور مباحثے کے حق تسلیم نہیں کرتے، ایسے افراد سے مجادلہ کریں، لیکن مجادلے کے لیے طریق حسن اختیار کریں، یعنی حق کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی تفکر کے متعلق عرض کریں کہ جس قدر آزادی تفکر کو اسلام نے اہمیت دی ہے وہ کسی موجودہ آسمانی مذہب میں ملے گی اور نہ ہی موجودہ رائج مذاہب میں نظر آئے گی۔ آزادی تفکر اور تعقل کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے، افلا تعقلون، افلا تدبرون۔ مختلف الفاظ، مختلف صیغوں سے انسان کو تعقل، تفکر، تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ خصوصاً مکتب تشیع میں آپ دیکھیں گے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ انسان کی ترقی خواہ فقہ کے میدان میں ہو، خواہ سیاست اور اقتصاد کے میدان میں ہو، یا زندگی کے کسی دوسرے شعبے میں، اس کی ترقی کا دار و مدار تعقل، تفکر اور تدبر پر ہے، اور
نہ صرف آزادی دی ہے بلکہ بعض مراحل میں اسلام نے تفکر اور تدبر کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد 3 اہم تقاریر ہیں کہ جو انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد اندازاً تقریباً 30 یا 35 صفحات موجود ہیں۔ اگر میں اسی آڈیو میں بیان کر تو سکتی ہوں، لیکن پھر یہ ویڈیو زیادہ طولانی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کہ کل اگلی اس کتاب کے حصوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ شہید مظلوم کے درجات بلند فرمائے، انہیں جوار ائمہ طاہرین علیہم السلام میں جگہ عطا کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔